السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ کمپیوٹر 10th میں دو ٹاپک کریں گے، اپنے دو کوشچنس کریں گے۔ ایک کوشچن ہے رائٹنگ دا پروگرام کو ایکسپلین کریں، ایک کوشچن کریں گے ٹیسٹنگ آف دا پروگرام کو ایکسپلین کریں۔ پہلے ہم رائٹنگ آف پروگرام کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بیفور گوئنگ آن ٹو دا بک کے اوپر ہمارا یہ پیج نمبر 3 ہے، ایکسپلین دا پروسیس آف رائٹنگ دا پروگرام۔ سو اسٹوڈنٹس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پروگرام ہوتا کیا، ہم نے یاد کیا ہوا ہے جونیئر کلاسز میں۔ تو سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہم اپنے کمپیوٹر کو دیتے ہیں ٹو سالو آور پرابلم، اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کی ہوئی ہے، سیٹ آف انسٹرکشن given to a computer to solve a particular problem is called program۔ obviously پروگرام ہم کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھتے ہیں۔ بہت ساری لینگویجز ہمارے پاس جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر فورٹران ہے، جاوا ہے، سی ہے، C++ ہے، کوبال ہے اینڈ لاٹ آف ادر لینگویجز۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی لینگویج سوٹیبل ہے۔ تو یہ لینگویجز اس طریقے سے ڈیزائن ہوتی ہیں کہ پرٹیکولر کام کے لیے ایک پرٹیکولر لینگویج جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے۔ مثال اس کی ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرنی ہے تو جاوا زیادہ سوٹیبل ہے، اگر آپ نے بزنس پرابلمس کے سولوشنز نکالنے ہیں تو کوبول زیادہ سوٹیبل ہے، یا سائنٹیفک پرابلمس کے لیے فورٹران استعمال کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم ایک لینگویج کی سلیکشن کرتے ہیں پرٹیکولر پروگرام لکھنے کے لیے، اور جو لینگویج ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز آف رائٹنگ اے پروگرام ہے ان پروگرامنگ لینگویج، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس۔ تو سینٹیکس اگر ہمارا پروگرام کا صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا پروگرام ظاہر ہے رن نہیں کرے گا اور کمپائلر اس کو سٹاپ کر دے گا۔ تو ایک اور بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ پروگرام کے اندر پروگرام کہاں سے لکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے، آپ کو یاد ہے، پرابلم سالونگ سٹیپس میں ہم ایک سٹیپ پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا جی الگوریتھم بنا لیں، سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ٹو سالو اے پرابلم۔ وہ جو مختلف سٹیپس ہیں انہی سٹیپس کو ہم نے پروگرامنگ لینگویج کے اندر لکھ دینا ہے، یہ ہمارا پروگرام بن جائے گا۔ سو ہم نے سیکھ لیا ڈیفینیشن آف پروگرام، ابھی ایک دفعہ آپ کو کتاب سے بھی دکھائیں گے، پھر پروگرامنگ لینگویج کا سلیکشن کیسے کرنا ہے، پھر ہم نے دیکھا لاسٹ میں کہ پروگرام کس چیز کا پروگرام لکھا جاتا ہے، ظاہر ہے سولوشن نکالا جاتا ہے، وہ جو الگوریتھم ہم نے بنایا تھا اس کو ہم کوڈنگ میں اور پروگرام میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ سو کم آن ٹو دا بک، پیج ہے ہمارے پاس یہ پیج نمبر 3، ایکسپلین رائٹنگ آف دا پروگرام۔ دا پروسیس آف رائٹنگ دا پروگرام is very important step to solve the problem. In this step, the algorithm is converted into the program. Obviously, کمپیوٹر ہماری اردو، سرائکی، پنجابی، انگلش نہیں سمجھتا، اس کو ہم نے پروگرامنگ لینگویج میں سولوشن دینا ہے اور وہی ہمارے پاس جو ہے وہ پروگرامنگ ہے۔ آگے فردر بتاتا ہے a program is a set of instruction written in the programming language۔ پروگرام کی یہ ڈیفینیشن موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ڈیفینیشنز آپ نے جونیئر کلاسز میں کی ہیں، وہ بھی پروگرام کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے۔ دا پروگرام کنسسٹ آف ڈفرینٹ اسٹیپس given in the algorithm and the problem is solved when the complete execution of the program is done۔ So students، ہمیں معلوم ہے کہ الگوریتھم کے سارے اسٹیپس کی آپ نے کوڈنگ کرنی ہے، سارے اسٹیپس کو آپ نے پروگرامنگ لینگویج میں لکھنا ہے، اور ان کی کلیکشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پروگرام ہوگی جو کہ ہمارے ایک پرٹیکولر پرابلم کو کمپیوٹر کی مدد سے سالو کر دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں فردر ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ لارج نمبر آف پروگرامنگ لینگویجز آر اویلیبل فار رائٹنگ اے پروگرام۔ دا پروگرامر ایکچولی سلیکٹ دا پروگرامنگ لینگویج اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا پرابلم۔ ہم نے بات کر لی تھی ابھی پہلے، یہ ایکسپلین کر دیا ہے، مختلف لینگویجز کا ہم نے حوالہ دیا کہ بزنس پرابلمس کے لیے آپ نے کوبول استعمال کر لیا، سائنسز کے لیے فورٹران استعمال کر لی، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے لیے جاوا استعمال کر لی، اور اس طریقے سے ہر لینگویج کی اپنی اسپیشلٹی ہے کہ وہ پرٹیکولر فیلڈ کے اندر زیادہ بہتر پروگرامنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ دا پروگرامر مسٹ نو دا سینٹیکس آف دا پروگرامنگ لینگویج۔ سو سینٹیکس کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا پروگرامنگ لینگویج لکھنے کے رولز ہمارے پاس جو ہیں وہ سینٹیکس ہوتے ہیں۔ آپ گرامر کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کیسے لکھنا ہے،
پاس پرفیکٹ ٹینس کیسے لکھنا ہے، ہیز کی جگہ ہیو لگا دیں گے، ہیو کی جگہ ہیڈ لگا دیں گے، گرامیٹیکل مسٹیک ہو جائے گی. بالکل اسی طرح پروگرام میں کہیں آپ نے سیمی کولن لگانا ہے اور آپ نے نہیں لگایا، آپ نے اسائنمنٹ غلط کر دی ہے، آپ نے ڈکلیریشن غلط کر دی ہے، آپ نے کوئی بھی سینٹیکس غلط کر دی ہے، آپ نے کوئی کمانڈ کے اسپیلنگ غلط کر دی ہیں، آٹومیٹیکلی وہ ہمارے پاس پروگرام رن نہیں کرے گا. فردر دیکھتے ہیں. So the set of rules of programming language is known as syntax. So students دو اس کوشچن میں ہمارے پاس شارٹ ڈیفینیشن تھی. ایک سینٹیکس کی ڈیفینیشن میں نے ریڈ مارک کر دی ہے، ایک پروگرام کی ڈیفینیشن ہم نے مارک کر دی ہے. باقی ایکسپلینیشن ہم نے دیکھی کہ رائٹنگ پروگرام کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے الگوریتھم کو کوڈنگ میں پروگرام میں کنورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہم ایک پروگرامنگ لینگویج کی سلیکشن کرتے ہیں. اس پروگرامنگ لینگویج کی سلیکشن کس حساب سے کی جاتی ہے یہ ہم نے سمجھ لیا. تو یہ ایک شارٹ کوشچنس کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور اگر لانگ میں آ جائے تو آپ کمپلیٹ لکھ دیں گے. یہ ہمارا ایک کوشچن ہو گیا رائٹنگ آف دا پروگرام. فردر ہم بات کرتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیسٹ اے پروگرام. یہ ٹیسٹنگ آف پروگرام کو ایکسپلین کریں. تو اسٹوڈنٹ ٹیسٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. بغیر ٹیسٹنگ کے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ یہ چیز صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کام کر رہی. سو پروگرام کے حوالے سے بھی یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پروگرام لکھ لیتے ہیں اپنے الگوریتھم کو کوڈنگ میں پروگرام میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو ڈفرینٹ ان پٹ ویلیوز کے ساتھ چیک کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سیٹس پر چیک کرتے ہیں، ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز میں چیک کرتے ہیں کہ یونیفارملی وہ آپریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ہم نے دیکھ لیا ہم ڈفرینٹ ان پٹ ویلیوز کے ساتھ جب چیک کرتے ہیں تو اپنے آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ صحیح دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اگر کسی پرٹیکولر ان پٹ میں کسی سسٹم میں ہمارے پاس جو ہے وہ فالٹ آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، تو ہم اس پرابلم کو پہلے کور کرتے ہیں، اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ انسٹالیشن کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے بھیج دیں. سو پروگرام میں ہمارے پاس کئی طرح کی ایررز ہو سکتی ہیں. وہ جو پروگرام کی ہماری ایررز ہوتی ہیں ان کو ہم بگز کہتے ہیں. تو آگے پھر آپ کو نیکسٹ کسی کوشچن میں پڑھائیں گے کہ ڈی بگنگ کیسے کرنی ہے. ابھی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری پروگرام کے اندر غلط کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے یا کوئی غلط اللاجیکل ایررز ہوئی ہوئی ہیں یا مختلف قسم کی اور پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں، وہ بگ کریٹ کر دیتی ہیں، پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ رن نہیں ہوتا. تو اس کو ہم ریکور کرتے ہیں. سو ٹیسٹنگ آف پروگرام از ویری امپورٹنٹ تاکہ ہمارا سافٹ ویئر صحیح طریقے سے رن کر سکے. ہم بات کرتے ہیں کتاب سے ہمیں کیا کہہ رہا ہے ٹیسٹنگ آف دا پروگرام کے بارے میں. ا پروگرام مسٹ بی ٹیسٹڈ ان دا پروسیس آف پرابلم سالونگ. دس پروسیس ویریفائی دا ایکوریسی آف دا پروگرام. جب تک ہم اپنے پرابلم سالونگ کے اسٹیپ میں اپنے پروگرام کو ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں تو ایکوریسی نہیں آ سکتی، ہم پراپر سولوشن نہیں پریزنٹ کر سکتے. دا پروگرام از ٹیسٹڈ بائی ایگزیکیوٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین ود ڈفرینٹ ویلیوز ٹو چیک دا انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس. The program may not give the required result. If it happens, then it is an error. The error must be detected and corrected if the output is not corrected. So ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. ہم خود سے بھی اپنی پروگرام کوڈنگ میں اس کو چیک کر سکتے ہیں. ویسے جب ہم اسے ٹیسٹ رن کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر IDE کے اندر تو ہمارا کمپائلر، ہمارا ٹرانسلیٹر بھی یہ غلطی ہمیں پکڑ کے دے دیتا ہے. کچھ قسم کی نہیں کرتا، وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن میجر جو پرابلمز ہوتی ہیں ہماری پروگرام کی وہ کمپائلر ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے دے دیتا ہے، ہم اسے کریکٹ کر سکتے ہیں. An error in the program is called bug. All the bugs in the programs are detected and removed during the program testing. تو یہ ہم نے دیکھ لیا پروگرام ٹیسٹنگ میں ہم تمام ایررز کو جنہیں ہم بگز کہتے ہیں ریموو کرتے ہیں. It ensures that program gives the desired result and problem is solved correctly. So اسٹوڈنٹ ٹیسٹنگ میں ہم نے دیکھ لیا سب سے پہلے تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ہمارے پروگرام کو رن کرنے کے لیے. پھر ہم نے بتا دیا کہ ڈفرینٹ ان پٹ ویلیوز کے ساتھ میں ہم اپنے پروگرام کو چیک کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری آؤٹ پٹ ویلیو جو ہے وہ کریکٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر کسی
پروسیس میں ہماری آؤٹ پٹ ویلیو کریکٹ نہیں آ رہی تو یہ ایکچولی ایک ایرر ہے. اس کو پہلے ہمیں ریموو کرنا پڑے گا. تو پہلے ہم اسے ریموو کرتے ہیں. ریموو کرنے کے بعد دوبارہ ہم اپنے پروگرام کو, اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب وہ اگر ایرر ریموو ہو گئی ہے تو فردر ہم اسے انسٹالیشن کے لیے بھیج سکتے ہیں. یہ جو ایرر ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے اندر, اس کو ہم ایکچولی بگ کہتے ہیں, اور اس پروسیس ایرر کو ریموو کرنے کو ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں. سو دیٹ از دا کویسچن اسٹوڈنٹس, وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیسٹ اے پروگرام. ہم نے سیکھ لیا. سو یہ لانگ کویسچن کے چانس تو کم ہے, شارٹ کویسچن میں ہی آ جاتا ہے وائی ٹیسٹنگ از امپورٹنٹ. تو اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, دیٹ از اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. خدا حافظ.